السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، ہمارا ملک آج تاریخ کے نازک ترین دور سے گزر رہا ہے۔ معاشی بحران، مہنگائی کا طوفان، قانون اور آئین کی کھلے عام تضحیک، عوام اور اداروں میں بڑھتی ہوئی دوریاں، سیاسی عدم استحکام، بے روزگاری کا بے قابو ہوتا ہوا جن اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی بے قدری اور ناکام خارجہ پالیسی، اس کی صرف اور صرف وجہ سیاسی بدنیتیاں ہیں۔ ایسے سیاستدان جو عرصہ دراز سے اس ملک پر مسلط ہیں، وہ اپنے ذاتی اور سیاسی مقاصد کے لیے ایسی حرکات کر رہے ہیں جس سے ملک اخلاقی، سیاسی اور معاشی لحاظ سے دیوالیہ پن کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ تاہم عوام الناس اب شعور رکھتے ہیں، خصوصاً نوجوان نسل کو حقائق کا پتہ چل چکا ہے۔ جلد یا بدیر سیاسی بدنیت لوگوں کو جواب دینا ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ اب پاکستان میں سیاسی بدنیتیاں اس نہج پر پہنچ گئی ہیں کہ انتظامی معاملات جن کا تعلق عوامی فلاح و بہبود سے ہوتا ہے، اس معاملے پر بھی بدنیت اور مفاد پرست سیاستدان ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں اور اس پر فضول دلائل دیتے نظر آتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس کی بڑی مثال گجرات ڈویژن کا معاملہ ہے۔ گجرات کو خالصتاً میرٹ پر ڈویژن بنایا گیا، کمشنر اور ریجنل پولیس آفیسر یعنی RPO کو بھی تعینات کر دیا گیا۔ تمام معاملات احسن طریقے سے چلنا شروع ہو گئے کیونکہ یہ سب کچھ ایک عوامی حکومت کر رہی تھی۔ اس دوران اگرچہ کچھ سیاسی بدنیت لوگوں نے ڈرامے بازیاں کیں اور بیان داغے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ تھا۔ اب ہوا یہ کہ جب پنجاب اسمبلی تحلیل ہوئی اور حکومت ختم ہوئی تو نگران حکومت آئی جس کا کام آئین اور قانون کے مطابق 90 دن میں الیکشن کروانا تھا۔ وہ کسی کام میں دخل اندازی نہیں کر سکتی تھی، لیکن سیاسی رنگ بازوں کی ایما پر نگران حکومت نے پہلے گجرات ڈویژن کے کمشنر اور RPO کو ہٹایا اور پھر غیر قانونی طریقے سے فروری 2023 میں گجرات ڈویژن کو الیکشن کے بہانے معطل کیا اور کہا کہ الیکشن کے بعد نئی حکومت اس کا فیصلہ کرے گی۔ لیکن جناب الیکشن تو نہ ہوئے، قانون اور آئین کا مذاق اڑایا گیا۔ 16 فروری 2023 کو پنجاب ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے قانون، آئین اور عوامی فلاح و بہبود کو مد نظر رکھتے ہوئے گجرات ڈویژن کو بحال کیا۔ لیکن پنجاب کی نگران حکومت جس کو عوامی حمایت حاصل نہیں اور نہ ہی وہ اس کا حق رکھتی ہے، اس نے پنجاب ہائی کورٹ کے فیصلے کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا اور الیکشن کمیشن کو آگے کیا۔ حالانکہ نئی ڈویژن کے قیام سے حد بندیوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور نہ ہی الیکشن کے معاملات خراب ہوتے ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ اتنے مہینے گزر جانے کے باوجود الیکشن تو کروائے ہی نہیں گئے۔ 14 مئی 2023 الیکشن کی تاریخ گزر گئی لیکن الیکشن نہ ہوئے۔ لاہور ہائی کورٹ میں نگران حکومت اور الیکشن کمیشن کوئی معقول دلیل اور وجہ نہ بیان کر سکے، لہٰذا 7 جون 2023 کو لاہور ہائی کورٹ نے گجرات ڈویژن کو مکمل بحال کرنے کے ساتھ ساتھ وزیرآباد، مری، تلہ گنگ اور کوٹ ادو کو ضلع کی حیثیت سے بحال کر دیا۔ مگر مقام افسوس ہے کہ نگران حکومت جو کہ غیر قانونی طور پر پنجاب پر مسلط ہے اور نہ ہی عوامی مینڈیٹ رکھتی ہے، اس نے پنجاب کی سب سے بڑی عدالت کے فیصلے کو ہوا میں اڑا دیا اور ابھی تک گجرات ڈویژن کو انتظامی لحاظ سے فعال نہیں کیا گیا۔ اطلاعات ہیں کہ اس کے پیچھے سیاسی بدنیت لوگوں کا ہاتھ ہے جو کہ نہیں چاہتے کہ اس ڈویژن اور دوسرے اضلاع کے قیام کا کریڈٹ پچھلی حکومت کو جائے۔ یہ سیاسی بدنیت لوگ ایسے دلائل دیتے ہیں کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ گجرات ڈویژن کا قیام غیر فطری ہے، مگر یہ نہیں بتا سکتے کہ باقی ڈویژنز، اضلاع اور تحصیلیں کس طرح فطری طور پر بنی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ گجرات ڈویژن کا قیام سیاسی طور پر کیا گیا، جبکہ کئی اضلاع، ڈویژنز اور تحصیلیں انہی سیاستدانوں نے سیاسی جلسوں میں کھڑے ہو کر قائم کیے اور آج تک اس کا کریڈٹ لیتے پھرتے ہیں۔ یہ سیاسی بدنیت لوگ کہتے ہیں کہ حافظ آباد گجرات ڈویژن میں شامل نہیں ہو سکتا کیونکہ حافظ آباد ضلع کی حدیں گجرات ضلع سے نہیں ملتی۔ یہ بدنیت لوگ گوجرانوالہ ڈویژن اور سرگودا ڈویژن کے نقشے کو سامنے رکھیں اور بتائیں کہ کیا نارووال کی حدیں گوجرانوالہ ضلع سے ملتی ہیں؟ وہ کیوں گوجرانوالہ ڈویژن میں شامل ہے؟ کیا بھکر اور میاں والی کی سرحدیں سرگودا ضلع سے ملتی ہیں؟ یہ دونوں اضلاع سرگودا ڈویژن میں کیوں شامل ہیں؟ بات فاصلے کی کرتے ہیں تو باقی ڈویژنز کے نقشے کو سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ بعض علاقوں کا اپنے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر سے فاصلہ 250 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے۔ دریا خان کا سرگودا سٹی سے فاصلہ چیک کر لیں۔ سرگودا ڈویژن اور بہاولپور ڈویژن کے علاقہ جات کے فاصلوں کو بھی مد نظر رکھیں اور پھر بات کریں۔ یہ سیاسی بدنیت لوگ کہتے ہیں کہ گجرات ڈویژن کے قیام سے گوجرانوالہ ڈویژن انتظامی لحاظ سے کمزور ہوئی، تو بتائیں جب گوجرانوالہ ڈویژن بنا تو لاہور ڈویژن انتظامی لحاظ سے کمزور نہ ہوئی؟ جب ڈیرہ غازی خان اور ساہیوال ڈویژن بنے تو کیا ملتان ڈویژن انتظامی لحاظ سے کمزور نہ ہوئی؟ سیاسی بدنیت لوگ کہتے ہیں کہ حافظ آباد کے لوگ گوجرانوالہ میں رہنا چاہتے ہیں، گجرات ڈویژن میں نہیں۔ یہ بدنیت لوگ بتائیں کہ جب گجرات کو کبھی سرگودا ڈویژن،
کبھی راولپنڈی ڈویژن، کبھی لاہور ڈویژن اور کبھی گوجرانوالا ڈویژن میں شامل کیا گیا، تو کیا گجرات کے لوگوں کو پوچھا گیا؟ کیا جب دوسرے ڈویژن بنائے گئے تو ان میں شامل ہونے والے اضلاع کے لوگوں سے پوچھا گیا؟ یہ سب سیاسی ڈرامے بازی ہے، جان بوجھ کر تنازع کھڑا کیا جا رہا ہے۔ یہ بدنیت لوگ بتائیں کہ باقی اتنے اضلاع اور تحصیلوں کو بناتے وقت عوامی رائے لی گئی جو اب تکلیف کی جا رہی ہے۔ یہ بدنیت لوگ بتائیں کہ عوام کی اثر رائے تو الیکشن میں لی جاتی ہے کہ وہ کس کو منتخب کرنا چاہتے ہیں، لیکن الیکشن تو کروائے نہیں جا رہے۔ عوام کو ان کے اصل حق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ ان کی رائے جس کا اظہار صرف الیکشن ہوتے ہیں، اس معاملے میں ٹال مٹول کیا جا رہا ہے، اور گجرات ڈویژن کے معاملے میں حافظ آباد کی عوام کی رائے کے نقطے کو اٹھایا جا رہا ہے۔ حالانکہ حافظ آباد کی عوام کو کوئی اعتراض نہیں، یہ صرف چند سیاسی بدنیت لوگوں کی بیان بازیاں ہیں۔ گجرات ڈویژن کو متنازع بنانے کے لیے سیاسی بدنیت لوگوں نے سیالکوٹ کا ایشو بنایا کہ وہ بڑا اور صنعتی شہر ہے، اس لیے اس کو ڈویژن ہونا چاہیے تھا۔ کیا سیاسی بدنیت لوگ یہ بتا سکتے ہیں کہ جب سرگودا کو ڈویژن بنایا گیا، ساہیوال اور ڈیرہ غازی خان کو ڈویژن بنایا گیا، تو کیا وہ بہت بڑی صنعتی شہر تھے؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ گوجرانوالا ڈویژن بننے سے پہلے نہ بڑا شہر تھا اور نہ صنعتی شہر تھا۔ ڈویژن بننے کے بعد ترقی کر گیا، تو کیا گجرات کو یہ موقع نہیں ملنا چاہیے؟ اور جہاں تک سیالکوٹ کا تعلق ہے، اس کا گجرات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اسے ڈویژن چھوڑ صوبے کا کیپٹل بنا لے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ سیاسی بدنیت لوگ کہتے ہیں کہ حافظ آباد کا ثقافتی اور کاروباری لحاظ سے گوجرانوالا سے تعلق ہے، گجرات سے نہیں۔ اگر ایسی بات تھی تو حافظ آباد کو گوجرانوالا ضلع سے الگ کیوں کیا گیا؟ اسے گوجرانوالا ضلع کا حصہ ہی رہنے دیا جاتا۔ اور حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ جب گجرات کو راولپنڈی اور سرگودا ڈویژن میں شامل کیا گیا تو کیا ثقافتی اور کاروباری معیار کو مد نظر رکھا گیا؟ کیا دوسرے ڈویژن بناتے وقت ان میں شامل ہونے والے اضلاع کو اس لیے شامل کیا جاتا ہے کہ ان میں کاروباری اور ثقافتی تعلقات ہوتے ہیں؟ بے شرمی کی حد ہوتی ہے۔ سیاسی بدنیت لوگ بتائیں کہ آج تک کسی ڈویژن، ضلع یا تحصیل کو قائم کرتے وقت ایسے تنازعات کھڑے کیے گئے جو گجرات کو ڈویژن بناتے وقت کیے گئے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان سیاسی بدنیت لوگوں نے قانون آئین کو اپنے مفاد کی خاطر متنازع بنا دیا، الیکشن کو متنازع بنا دیا، عدالت کو متنازع بنا دیا، اپنے سیاسی مفادات کی خاطر عوام اور اداروں کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا ہے۔ اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں پر عمل نہ کر کے ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ خدارا ایسا نہ کریں۔ گجرات ڈویژن کا قیام 100% میرٹ پر ہے۔ یہ عوامی فلاح و بہبود کے لیے بنائی گئی بے مقصد اور بے تکے تنازعات کی نظر نہ کیا جائے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ 1983 میں ہی گجرات ڈویژن بن رہا تھا، مگر گوجرانوالا کے ایک سیاسی شعبدہ باز جو کہ دنیا چھوڑ چکے ہیں، انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے گجرات کی بجائے گوجرانوالا کو ڈویژن بنایا۔ تاریخ اس چیز کی گواہ ہے۔ تاریخ اس بات کی بھی گواہ ہے کہ 1992 میں بھی گجرات کو ڈویژن بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا، مگر سیاسی بدنیتیوں اور سیاسی شعبدہ بازوں نے منڈی بہاؤالدین کو ضلع تو بنایا مگر گجرات کو ڈویژن نہیں بننے دیا۔ ہم ان سیاسی بدنیتیوں سے سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ گوجرانوالا ڈویژن، ساہیوال ڈویژن، ڈیرہ غازی خان ڈویژن، فیصل آباد ڈویژن، ضلع چکوال، ضلع نارووال، ضلع منڈی بہاؤالدین، ضلع حافظ آباد، ضلع اوکاڑا، ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ، ضلع خوشاب، ضلع بھکر، ضلع لیا، ضلع راجن پور، ضلع ننکانہ صاحب، ضلع لودھراں، تحصیل جات کوٹ مومن، بھیرا، صفدرآباد، شاہ کوٹ، سمبڑیال، ظفروال، چوہا سیدن شاہ، سہاوا، کوٹلی ستیاں وغیرہ کے قیام کو فطری اور غیر متنازع ثابت کر سکتے ہیں، جو یہ گجرات ڈویژن کو غیر فطری اور متنازع ثابت کر رہے ہیں۔ نگران حکومت فنڈ کی کمی کو بھی بنیاد بنا کر بات کرتی ہے، تو یہ جو سیاسی بنیادوں پر مختلف علاقوں میں کام ہو رہے ہیں، دوسری جگہوں پر رقم خرچ ہو رہی ہے، اس کے لیے فنڈز موجود ہیں۔ دراصل گجرات کے ساتھ دشمنی رکھتے ہوئے گجرات ڈویژن کو متنازع بنایا جا رہا ہے۔ اس کی مثالیں موجود ہیں۔ گجرات میں پی ایچ اے کا محکمہ، سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور باقی تمام ترقیاتی کاموں کو یکمشت روک کر ختم کر دیا گیا ہے۔ شاید اس پر بھی حافظ آباد کے لوگوں کو اعتراض تھا، یا پھر بہاول نگر اور بہاولپور کے لوگ اعتراض کر رہے تھے۔ کیا یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ان کے نزدیک عوامی رائے کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے تو یہ الیکشن سے بھاگتے پھرتے ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ فضول تنازعات سے ہٹ کر فوراً گجرات ڈویژن کی اتھارٹیز کو فعال کیا جائے، گجرات کے لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے۔ ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ بہت شکریہ۔